اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ پارہ نمبر 16 دورہ قرآن۔ بات ہو رہی ہے حیرت انگیز واقعات کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واقعات پر صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا حضرت خضر سے ملاقات کے لیے، اور انہوں نے حضرت خضر نے کہا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے صبر رکھنا ہے، یعنی کہ صبر سے آپ نے کام لینا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ جو ہیں وہ صبر نہ کر سکے، تو پھر حضرت خضر جو ہے انہوں نے حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو بعض اوقات بہت سے کام ہمیں مصیبت یا پھر ظلم لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حق میں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی مصیبت کے ذریعے، بڑی مصیبت کے ذریعے ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی مصیبت کے ذریعے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز میں جلد باز نہ ہوں، کوشش کریں اور دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور کس چیز سے اللہ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچ جائے کسی طرح سے۔ پھر بات ہو رہی ہے رب کی رحمت کی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے۔ ہر فیصلے میں اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے۔ کتنی پیاری بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ تو ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ پھر بات ہو رہی ہے نیکی کے اثر کی، غور سے سنیے گا۔ والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ صالح آدمی کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی اولاد کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اس کا اثر ہماری اولاد میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بات ہو رہی ہے ذوالقرنین کی، اور وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش اور عشرت کا شکار نہیں ہوا، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ عیش اور عشرت میں نہیں بٹکے۔ مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال کو خرچ کرتا رہا، اور ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے تانبا پگھلا کر مضبوط دیوار بنائی۔ ذوالقرنین ہے وہ جنہوں نے دنیا کے آخری کونے تک وزٹ کیا ہے، اور انہوں نے یاجوج ماجوج جو ہے ان کے آگے جو آج دیوار ہے، جو کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے نزدیک دیوار ہٹ جائے گی، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، تو وہ جو دیوار بنائی گئی ہے وہ بھی ذوالقرنین جو ہے انہوں نے اپنے مال کو خرچ کر کے تانبے کی ایک دیوار جو ہے وہ مضبوط دیوار بنائی۔ اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک بادشاہ عیش و عشرت کے شکار نہیں ہوا، یعنی کہ ان کے پاس مال بھی تھا، وسائل بھی تھا، مطلب بہت امیر تھے، اچھے خاصے ان کے پاس پیسے تھے، ان کے پاس اپنی پراپرٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عیش و عشرت میں نہیں گرفتار ہوئے۔ ہمارے پاس چند پیسے آنے کے بعد ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ہم کسی کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سلیم کو کھو دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرے پاس 1-2 لاکھ کا میں مالک بن گیا ہوں، تو 1-2 لاکھ تو بڑی دور کی بات، جس کے پاس چند ہزاروں ہوتے ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے اسی چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اللہ سے ہمیشہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ معاف کرتا رہے۔ بات ہو رہی ہے خسارے کی، اور خسارے میں اعمال جو ہوتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں، کہ مجھے دنیا مل جائے کسی طریقے سے، مجھے دنیا مل جائے کسی طریقے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو کما رہے ہیں، اور اس کی صرف نظر جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ تو بالکل ہمیں جنت کمانی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، انہیں رب کی ملاقات کا خیال ہی نہیں، کیونکہ وہ بھول گئے نا، وہ دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، تو ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فردوس کیا ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ جنت،
ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں میں نے جنت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں، جو نیکی کے اوپر چلتے ہیں، جو سیدھے راستے پر رہتے ہیں۔ پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے رب کی کلمات جو کہ لامحدود ہے، لکھنے کے لیے تمام سمندروں کی جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کی کلمات ایسے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں، ساری دنیا کے سمندر اگر انک بن جائیں، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کے درخت اگر پینسل یعنی کہ قلم بن جائے اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی کلمات لکھنے شروع کر دیں، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے زکریہ علیہ السلام کی، اور زکریہ علیہ السلام جنہوں نے دعا کی اور انہوں نے وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، انہوں نے آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو، یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس اتنے کھانے آ رہے ہیں، حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کے پاس کھانے آ رہے ہیں، ان کی کفالت حضرت زکریہ کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق اور بے بہا چیزیں عطا فرما رہے ہیں، تو حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے اور حضرت زکریہ کی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے چپکے سے آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ وہ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تو انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ بیٹا عطا کیا جس کا نام بھی رب نے خود رکھا، نام تھا بچہ، نیک بچہ تھا اور بچے کا نام تھا یحییٰ۔ یحییٰ اللہ نے خود نام رکھ کے بھیجا کہ اس کا نام یہ ہوگا یحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ دیتے ہیں جو کہ سمجھدار، یحییٰ کا مطلب ہے سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی، فرما بردار۔ تو حضرت یحییٰ فرما بردار تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، تو پاک دامن خاتون تھیں، اللہ کی نظر کر دیے جانے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کیا کرتی تھی، اور کیونکہ ان کی والدہ جو تھی نا، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد دیں گے اس کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو کھانا پینا جو ہے وہ دیا کرتے تھے، تو پھر وہ ہیکل میں عبادت کرتی رہتی تھی اور بڑے بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی بھی گئیں۔ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ جیسے صالح بیٹا عطا فرمایا جو کہ نبی بنے، اور جنہوں نے پھر پنگھوڑے میں یعنی گود میں ہی تھے اور وہ بول پڑے اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے خود اپنی ماں کی برات کی کہ میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، برا کام نہیں کیا کسی مرد کے ساتھ، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے نا، الحمدللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے حسرت کے دن کی، قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے جب موت کو ذبح کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، فوت ہوئے ہوئے ہم جو ہوں گے، ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کھڑا کریں گے، اور اس سے پہلے کیا ہوگا کہ سب کو موت آ جائے گی، ایون یہاں تک حضرت اسرائیل جو موت لے کے آتے ہیں ان کو بھی موت دے دی جائے گی، یہاں تک کہ جو فرشتے اللہ کی کرسی کو تھامے ہوئے ہیں پھر ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کوئی ہے، اور کوئی ہے، اور کوئی ہے، اور کوئی ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر جب سارے فرشتے چاروں، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، بڑے چاروں فرشتوں کو بھی موت، اللہ کی کرسی تھامنے والوں کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر اللہ کہیں گے اب آلانا کوئی اور ہے اب؟ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ صرف اکیلے باقی رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، سب مر جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر کفار جو ہیں وہ حسرت کریں گے اس دن پر، اور سب سے بڑی بات جو بتائی جا رہی ہے پھر موت نہیں ہوگی، پھر کسی نے مرنا نہیں ہے، پھر ہمیشہ آخرت میں زندہ ہی رہنا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے دنیا میں اور اچھے اعمال پہ اس کو جنت ملی ہے تو وہ جنت میں ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، مرنا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوچئے اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں اور اس کو جہنم مل گئی ہے
تو اس نے مرنا نہیں اور ساری زندگی اس نے جہنم میں رہنا ہے، یعنی اس آگ میں تڑپتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو اس دن سب کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت بھی مر جائے گی، سمجھ آئی؟ ہمیشہ اگر ہم نیکی کے اعمال کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے تو ہم ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہاں دنیا میں تو ہم نے ایک بار مر کے پھر اللہ کے پاس چل جانا ہے نا، لیکن آخرت میں ہم ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے، باغات میں، کھانوں میں، خوشبو میں، نہروں میں، شہد کی نہروں میں جھولے لے رہے ہیں، کپڑے بڑے اعلیٰ شان کے پہنے ہوئے، پوشاکیں، یہاں سوچا یہ فروٹ آ گیا، یہاں سوچا یہ میمنے، بکرے بنے ہوئے، اونٹ بنے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں سب آ جائیں گی اور ہم اس کو ہمیشہ کھاتے رہیں گے۔ اللہ کا سلام آیا کرے گا، اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ان کا دیدار کریں گے، سلام آیا کرے گا، حوض کوثر بھی پئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ جیسے ابھی ادھر رہ رہے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، 12 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، کئی ہزار، 100 بلین کروڑ سال گزر جائیں گے، پھر بھی ہم جنت میں زندہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے۔ لیکن وہیں اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم بہتان لگاتے ہیں، ہم اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں گناہوں کی صورت میں ہیں وہ ساری کرتے ہیں اور کبھی توبہ ہی نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں، جوا کھیل کے، شراب کھیل کے اکڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر غصہ نازل ہوگا اور پھر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہم کروڑوں ہزاروں سال تک اسی جہنم میں آگ کے اندر تڑپ 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 کے تڑپتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اعمال کریں۔ پھر بات ہو رہی ہے صدیق نبی کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے جو کہ سچی زندگی گزارنے والے ہی سچ بول سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کیونکہ وہ سچے تھے۔ اور والد کو تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، ابراہیم نے والد کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا، مگر وہ آزر اس کا نام تھا حضرت ابراہیم کے والد کا، مگر وہ نہ مانا اور گھر سے نکل جانے کو کہا، یعنی ابراہیم کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جاؤ گھر سے، آؤٹ، مطلب ان کو نکال دیا، ان کو بولا کہ آپ آؤٹ، آپ چلے جائیں یہاں سے، نکل جانے کو کہا۔ تو حضرت ابراہیم سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، پورے یقین سے اللہ کو پکارتے ہوئے ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 2 نسلیں، ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام اور دوسری پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے یک طرفہ حنیفا مسلمہ، یک طرفہ مسلمان ہو کے اللہ کی خالص عبادت کی۔ پھر اللہ نے خواب دکھائے، پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس سے ہمیں عید ملتی ہے، قربان عید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے جانے کا واقعہ ہوا، پھر وہاں پہ جا کے صفا اور مروہ کا وہ واقعہ جو ہوا، پانی زمزم کا جو آیا، پھر ادھر خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، پھر بڑی دعائیں مانگی اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں انہوں نے شرک کرنے والے کو چھوڑ کے، باپ تھا، محبت تھی، لیکن وہ شرک کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے اللہ کے لیے چلے گئے، پھر اللہ نے کتنے رنگ بھی لگائے۔ جو 2 نسلوں کی بات ہو رہی ہے، ایک یہ کہ ایک اطاعت کرنے والے، یعنی جو اللہ کی اطاعت کریں گے ان پر اللہ کا انعام ہوگا، اور دوسرے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے اوپر وعید ہے، یعنی ان کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ کو جہنم ملے گی۔
اللہ اکبر۔ پھر بات ہو رہی ہے جہنم پر وارد ہونا، تو ہر ایک کو جہنم پر بنے پل صراط سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں پل صراط پر سے تیزی سے گزرنے والوں میں سے بنا دے۔ پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ تو کیا تلوار کے اوپر ہم چل سکتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز کیا حال ہوگا، اور اس کے نیچے پھر جہنم کے گھڑے۔ تو ہمیں جو صحابہ اور شہداء صدیقین ہیں وہ ایسے ہوں گے جو تیزی سے اس کے اوپر سے ایسے گزر کے جانے والے، ایسے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور گزر جائیں گے۔ صحابہ صدیقین شہداء نیک اعمال والے پھر وہ آہستہ اس سے تھوڑی سپیڈ کم تھوڑی کم، ہم جیسے گناہ گار پتہ نہیں اس کے اوپر چل بھی پائیں گے کہ نہیں، کہیں جہنم میں نہ گر جائیں ہم۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اس لیے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیشہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے تیزی سے گزرنے والوں میں سے بنا دے، تاکہ ہم تیزی سے گزر سکیں۔ وہاں سے گزر کے ہی آگے ہم نے جانا ہے جنت یا جہنم کی طرف، ادھر سے گزرنا لازم ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ رحمان کے مہمان یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو وہ رحمان کے مہمان ہوں گے۔ جو پرہیزگار متقی لوگ ہیں نا وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ کی مہمان نوازی کی تو کیا شان ہوگی۔ دلوں میں محبت، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ طوا کے مقصد وادی میں یہی پیغام حضرت موسیٰ کو بھی دیا گیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو یہی پیغام دیا گیا کہ آپ جا کے لوگوں کو حکم دے کہ وہ نماز قائم کریں اللہ کی یاد میں۔ ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا اٹک اٹک کے بولتے تھے، تو پھر ان کو دعا جو ہے وہ بتائی گئی۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے، وہ دعا پڑھتے جو ہم اکثر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی بیان کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، اور جب ہم پڑھ کے بیان کرتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری بات جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں کھول کے ڈال دیتے ہیں، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کے دماغ میں وہ بات جاتی ہے، دل میں بات جاتی ہے، پھر ہمیں بھی بولنے میں بڑی آسانی ملتی ہے الحمدللہ۔ خاص مقام کی بات ہو رہی ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، مختلف امتحانوں اور حالات سے گزار کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ اپنے کام کا بناتا ہے۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے اپنے بندے پر، اپنے بندے کو ڈفرینٹ جو امتحان ہوتے ہیں، کیسے امتحان آتے ہیں، کھانے کے امتحان، اولاد کے امتحان، مینس آزمائش ہوتی ہے، اولاد کو لے کے، کھانوں کو لے کے، موت کو لے کے، تکلیف کو لے کے، مصیبت کو لے کے، پھلوں کے نقصان کو لے کے، اتنی آزمائشوں کے بعد پھر ایک بندہ جو نکھر کے باہر آتا ہے نا، اور اس کے اوپر ایک اللہ کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شکر گزار ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ پھر بڑا پسند بھی آتا ہے، کیونکہ وہ صبر کیے ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے کھول دیتا ہے۔ بات ہو رہی ہے نرم بات کی، تو فرعون جیسے افراد کے پاس جاتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ نصیحت قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے بھی نرمی سے بات کی، فرعون جیسا شخص جو ہے اس کے ساتھ بھی بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ سختی سے بات کرے، تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ ہاں اگر نہ مانے تو پھر آپ ان پہ سختی کر سکتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے ایک دم سے اس کی طرف پھینک سکتے ہیں، یا اس کو غصہ کر سکتے ہیں تھوڑا ہلکا پھلکا سا، یا آنکھیں نکال سکتے ہیں، اور اگر یہ سمجھ آئے کہ وہ بات بالکل نہیں مان رہا تو شاید 2-3 لگانے سے مان جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لگا دیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے لیکن تبلیغ جب کرنی ہے، بچے کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، تو نرم لہجے سے، پیار سے، محبت سے۔ پھر بات ہو رہی ہے جھوٹ گھڑنے والا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا جھوٹ گھڑنے والا ناکام ہوگا، اور صرف
صرف اللہ کے بارے میں نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیشہ اس کو ناکامی ہی ملتی ہے، بیکاز دھوکہ جو دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر بات ہو رہی ہے دنیا کی ترقی کی، اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے دنیا کی ترقی، چاہے جو مرضی کر لیں، جب اللہ کا عذاب آنا ہے سو آنا ہی آنا ہے۔ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ڈبا دیا۔ کتنی ترقی تھی اس کے پاس، دنیا جہان کی اس کے پاس بتنی ٹیکنالوجیز جو تھیں ان کو وہ یوز کیا کرتا تھا، مالدار تھا، پیسے والا تھا، بہت اس کے پاس فورس تھی۔ نافرمانی کے ساتھ ساتھ کوئی بچ نہیں سکا اور نہ بچ سکتا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے رب کی رضا کی، وَأَجِلْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ نے یہی کیا، انہوں نے بھی رب کے اندر جو راضی کرنے والے کام تھے ان کو جلدی 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 کر لیا۔ تو ہمیں بھی جو رب کے راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ایسے کاموں سے رب راضی ہوتا ہے تو دوڑ لگاؤ، فٹافٹ کرو، فوراً جا کے وہ کام جو ہے وہ کر لو۔ پھر بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کی دعا مانگی جو ہم اکثر پڑھتے ہیں رب اشرح لی کے ساتھ، وہ ہے رب زدنی علما، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، علم میں اضافہ مانگنے کی دعا سکھائے، تو لہٰذا اس کو یاد کریں اور مانگا کریں اور پڑھا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما۔ عزم اور ارادے کی بات ہو رہی ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، تبھی آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں گے، جس میں سب سے بڑا اس کا ہتھ کنڈا آج کل جو چل رہا ہے، جو ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ ہے میوزک۔ چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی بڑی چیز کے پیچھے میوزک جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور ہمارے کانوں کے اندر اس کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ آیات کو بھلانے کا کیا انجام ہوگا؟ دنیا میں تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اگر آپ قرآن کی آیات کو بھلا دیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی آیات ہے جس پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم نے اس پہ ورک کرنا ہے، اور آپ اس کو اپنے دماغ کو حاضر ناظر کر کے جانتے بوجھتے آپ اس کو بھلا دیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں تنگ زندگی ہو جائے گی اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آمین۔ اور آج کے بارے میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے، آئیے اچھے کاموں کے ذریعے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔